تیرے کفری عقیدوں پہ بات کریں گے، تیرے شرکی عقیدوں پہ بات اجازت کریں دیں گے، شیخ صاحب، شیخ صاحب، کریں گے، تیرے گھر تک شیخ صاحب، شیخ صاحب اب مجھے 2 لمحے بات کرنے دیں آپ تسلی سے. بات کرو. اوکے مجھے 2 لمحے بات سنیں. سب میں لوگوں سے، سب سے انصاری سے، آپ سب سے گفتگو کر رہا ہوں. لوگ سن لیں میں نے سے کیا کہا. توحید زیادہ اہم ہے یا امامت؟ انصاری صاحب سے بات کرو. میں نے ان سے کہا کہ ہم امامت کے موضوع پر بالکل آپ سے گفتگو کریں گے. آپ کے بڑوں سے گفتگو کیے. ڈاکٹر زبیر صاحب آپ سے 10 گنا بڑے ہیں. تم اہل بیت کی بات کیوں کر رہے تھے؟ اب بھائی چپ کرو نا، مجھے بھی بات کرنے دو نا بھائی. ہم آپ کی بات کو نہیں کاٹنا چاہتے شیخ صاحب. آپ کچھ ہمیں بات کرنے دو نا. انصاری صاحب سے بات کرو. یہ بھاگ رہا ہے یہ آدمی بھاگ رہا ہے. بھاگ نہیں رہا، ہم اپنی شرطوں پہ قائم ہیں، بھاگ نہیں رہے. انشاءاللہ قیامت تک شرطوں پہ. او بھائی مجھے بھی بولنے کا حق ہے. انصاری صاحب آپ نے اپنی جملے کہیں، مجھے بولنے کا حق ہے نہیں ہے. میں آپ کے جواب سنیں گے، ہماری نہیں سنیں گے. انصاری صاحب سے بات کریں آپ. میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. یہ کاٹ کے بھاگ گیا بھائی. اور میرے دوستو ساڈے سنت وال جماعت نو یہی بیماری ہوندی ہے کہ کیونکہ جس ٹائم اگے کوئی بندہ تگڑا آ جائے تو ساڈے جڑے علماء نے وہ رائے فرار اختیار کردے نے یا جھوٹ بولدے نے. بس ایہو جے فارمولے لا لو کے تے آندے نے شاید دیہڑی لگ جائے گی، لوکاں نو پتہ نہیں چلے گا. عام جڑے جوان لڑکے نے انہاں نو سمجھ نہیں آئے گی. بالکل یہ جننے بھی جوان یونیورسٹیاں اور کالجاں دے پڑھن والے جڑے بچے نے نا تے ظاہر علماء انہاں نو سمجھدے کھ نہیں. کیونکہ اگر اے بھی اگر علماء دے نال اگر پڑھے لکھے بچے بھی گل کرن گے تے انہاں تے بھی داؤ پیچ لا کے انہاں نو پھسا لیندے نے، انہاں نو ٹوکریاں تھلے کر لیندے نے. لیکن جدوں تک اے مناظرے چلدے رہن گے ہر بندے نو سمجھ آئے گی کہ اہل حدیث دے عقائد کی نے، سنت وال جماعت دے عقائد کی نے، اہل تشیع دے عقائد کی نے. جس ٹائم ہر شے دی ونڈ ہوندی ہے سامنے آندی ہے تے لوکاں نو کوئی جڑے پڑھے لکھے لوگ ہون گے یا جنہاں دے دماغ کوئی کام کردے نے انہاں نو فکر پے گی. او تحقیق کر کے تے ہر شے آندے نے دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی ہو جاندا ہے. لیکن صرف ساڈے علماء جڑے ہوندے نے، مولوی جڑے ہوندے نے، اے تگڑے ہوندے نے کیونکہ انہاں دی مجبوریاں ہوندیاں نے جتھوں عامے خاصے کیتے ہوندے نے. انہاں لوکاں نے انہاں نو سنوکر لایا ہوندا ہے، انہاں نو پابند کیتا ہوندا ہے. اسی دوستو ویکھنے ہیں کہ اے دے وچ اینڈ تک بندا کی ہے. لوگوں دیکھ لو، میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ تو، میں تو بالکل چاہتا ہوں امامت کے موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں اس سے اہم زیادہ کیا ہے؟ توحید ہے نا. میرا ادعا یہ ہے کہ یہ لوگ مشرک ہیں مجسمے تمام فرقوں کے نزدیک. میں ثابت کروں گا اہل اسلام ان کے عقائد اتنے گٹیا ہیں توحید میں، اتنے گٹیا ہیں کہ ان کے رب میں، انصاری صاحب کے اللہ میں، اور اس شخص کے اللہ میں، اور ہندوؤں کے کرشنا میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. اسی پہ ہی ایمان رکھتے ہیں. ایک آسمانی موہوم جانور کی یہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں جو نہ رب ہو سکتا ہے، نہ وحدہ لا شریک ہو سکتا ہے، جو خود محتاج ہے انواع و اقسام چیزوں کی، اور جو اس جیسے بہت سارے دنیا میں جانور مزید ہو سکتے ہیں. یہ اس جانور کے ماننے والے ہیں، اس جانور کی یہ پوجا کرنے والے لوگ ہیں. یہ ہندوؤں سے بدتر بت پرست ہیں، کیونکہ ہندو قرآن کی روح سے، سنت کی روح سے بت پرستی نہیں کرتے. یہ شیخ صاحب قرآن اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے روپ میں اسی مشرکین قریش کے الہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہندوؤں کے الہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور دوسروں پہ توحید چھوڑنے کا اور مشرک ہونے کا یہ ٹپا لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ توحید پہ بات کرو. کس کو آپ نے بیوقوف سمجھا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ موضوع مناظرہ اور ہوتا ہے، شرائط اور ہوتے ہیں. یہ آپ کو نہیں معلوم؟ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ آپ نے موضوع شرائط اگر مان لیے تو موضوع بھی مان لیے. نہیں، بالکل نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہہ دیا کہ شرائط مناظرہ اور ہے، موضوع مناظرہ اور ہے. میں بالکل امامت پہ، اگر میں نے امامت پہ آپ سے مناظرہ نہیں کی ان 2 موضوعات کے بعد، میں ابھی وعدہ دیتا ہوں، میں چینل کا پاسورڈ آپ کو دے دیتا ہوں. جتنے میرے چینل ہیں اردو زبان میں، عربی زبان میں، انگلش زبان میں، فارسی میں وہ سب چینل آپ کو یوٹیوب میں، فیس بک میں، ٹک ٹاک، پاسورڈ آپ کے نام کرا دیتا ہوں. مزید کیا چاہیے آپ کو؟ اگر میں نے امامت پہ آپ سے مناظرہ نہیں کی، بشرط یہ کہ پہلے ان 2 موضوعات پہ مجھ سے مناظرہ کرو. بشرط یہ کہ پہلے 2 موضوعات پہ مجھ سے مناظرہ کرو. اتنا ڈرپوک آدمی، فراری آدمی کہ کاٹ کے بھاگ گیا، چلا گیا بھائی. ٹھیک ہے نا؟ تو شیخ صاحب اب سن لو. میں نے کہا کہ آپ کے شرائط احمقانہ ہیں، کہ آپ نے کہا کہ کنٹرول مناظرہ کے 2 آدمی کے پاس ہونا چاہیے نا. یہ غلط بات ہے. 1 آدمی کے پاس ہونا چاہیے. ایک سازش رکھتا ہے نا. میں تجویز کے طور پر، نہ مانے تو مجھے اعتراض نہیں ہے. آپ موضوع مان لیں، آپ 5 کنٹرولر لے کے آئیں. مناظرہ کا کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، اس میں قیاس آ جائے گا. 2 آدمی کے پاس جب کنٹرول ہوتا ہے نا تو وہ آپس میں پھر وہ جھگڑا کرنا شروع کر لیتے ہیں. 1 آدمی کے پاس کنٹرول ہو تو وہ بہتر ہے. لیکن آپ کہتے ہیں 2 آدمی کے پاس کنٹرول ہو، کوئی بات نہیں، 2 آدمی کے پاس کنٹرول ہو، اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ موضوع مان لیں یا کم از کم یہ وضاحت کریں. آپ نے وضاحت بھی نہیں کیا نا کہ میں توحید پہ اللہ یاری سے کیوں گفتگو نہیں کرنا چاہتا. اس پہ آپ کہہ دیں کہ میں اس موضوع پہ کیوں. آپ نے جواب نہیں دی. میں اہل بیت علیہ السلام کون ہے، اس میں ازواج شامل ہیں یا نہیں ہے؟
میں اس لیے ان وجوہات کے بنا پر اللہ یاری سے مناظرہ نہیں کروں گا. کہہ دو نا, کہہ دو, ختم بات. پھر لوگ دیکھیں گے آپ کا جواب کیا. ایسے ہی کاٹ کے چلا گیا جی کہ تم 12 اماموں کو ثابت. بالکل وہ میری ذمہ داری. آپ سے بڑا ڈاکٹر زبیر صاحب وہ اہل حدیث کے عالم ہیں, وہ آپ سے 10 گنا اپنے آپ کو محقق سمجھتے ہیں, بالکل تشیع کے موضوع پر. وہ آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے نا. ان سے میں نے مناظرہ کیا, اس کو شکست بھی دیا. اس کے ہونٹ یہاں پہ سوکھ گئے تھے نا, سب لوگوں نے دیکھا تھا. وہ مناظر کو ایک بار پہ غور سے دیکھ لے, سن لینا اس کو, ٹھیک ہے نا. اوکے میرے عزیز, یہ شخص بھاگ گیا, یہ تئی ڈرپوک, یہ آیا تھا, اس کے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا تھا. اب ثابت ہو گیا نا میرے عزیزوں میرا دعویٰ کہ ان کے رب ہیں, ہندوؤں کے رب میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. کیوں یہ مناظر کیوں نہیں کرتا نا؟ اگر یہ ان کے پاس صحیح توحید ہے, مسلمانوں کے پاس توحید نہیں ہے, سب مشرک ہیں, تو یہ مناظر کیوں نہیں کرتا توحید پر؟ ٹھیک ہے نا. ان کے رب میں اور ہندوؤں کے رب میں فرق ہی کیا, ٹھیک ہے نا. کیوں مناظرہ نہیں کرتا؟ اسی لیے کاٹ کے بھاگ گیا نا کہ میرا ادعا صحیح ہے. پھر آ گیا بھائی, وہ شیخ صاحب آپ کٹ گئے تھے, کیا آپ واپس آ گئے؟ آپ گئے تھے, مائک کھول دو شیخ صاحب کا. ان کو دوبارہ جو ہے تسلی دیا گیا. کیوں کٹ گئے تھے بھائی آپ؟ میرے عرائض سنے آپ نے؟ دوبارہ دوہرا دوں اپنے عرائض, آپ نے سنے نہیں شاید. کچھ عرائض ہیں آپ سے, سنیں گے؟ انصاری صاحب سے بات ہو گئی نہیں, انصاری سے میں نے بات کی, انصاری نے سنی ہوگی. آپ سے بات آپ سے کرنی ہے, انصاری سے نہیں کرنی. میں نے مناظرہ آپ سے ہونا ہے. ہم نے جعفر کاظمی سے طے کیا ہوا ہے, آپ نے شرائط ماننی ہے, شرائط کے اندر یہ بات طے ہے. شیخ صاحب موضوع مناظر طے, انصاری صاحب ادھر, آپ نے قبول کیے شرائط. شیخ صاحب فرائیڈے کو انصاری صاحب ادھر تشریف لائے تھے. شرائط میں دونوں کا نام ہے. شیخ صاحب جمعے کے دن انصاری صاحب ادھر تشریف لائے تھے انگلش پروگرام میں. میں نے ان سے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ ہم موضوع مناظرہ ہمیں منظور نہیں ہے. موضوع میں نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ موضوع مناظرہ جو وہ کہہ رہے ہیں ہم ان موضوع پہ گفتگو کریں گے, لیکن پہلے دو اور موضوعات پہ مناظرہ ہوگا. ہمارا جو آپ سے تجویز ہے شیخ صاحب, شیخ صاحب موضوع پر کیوں نہیں بات کر رہے؟ کیا آپ شیخ صاحب میں وجہ بتاتا ہوں, میں وجہ بتاتا ہوں, وجہ بتاتا ہوں. مانتے ہیں وجہ کیوں نہیں کر رہے اس پر؟ اجازت دیں گے جواب دینے کی؟ سنیں گے میری جواب؟ ہاں, آپ یہ بتائیں کہ آپ موضوع مناظرہ سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ جواب سنیں گے شیخ صاحب میری, اور یا ہماری مجھے بات کاٹیں گے جیسے پہلے کاٹ رہے تھے؟ میں جواب دے دوں, اجازت ہے؟ لیکن ٹائم طے کریں, 2 منٹ 3 منٹ آپ بات کریں, 2-3 منٹ میں بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے, 3 منٹ مجھے ٹائمر لگاتے تو 2 منٹ 3 منٹ. دیکھیں میرے محترم ناظرین, میں انکار نہیں کرتا. دیکھیں موضوع مناظرہ طرفین کی رضا سے طے ہوتی ہے. ان کے چیلے, ان کے شاگرد انصاری صاحب, ان کے اسسٹنٹ انصاری صاحب فرائیڈے کو ادھر آئے تھے پچھلے ہفتے. میں نے ان سے واضح طور پہ کہا تھا کہ موضوع مناظرہ پہلے ان سے چیلنج ہو چکا ہے, اس موضوع پہ مناظرہ کریں گے تو پھر ہم امامت پہ گفتگو کریں گے. تو ان کا یہ ادعا کرنا کہ میں نے موضوع تسلیم کیا, یہ ان کا جھوٹ ہے, کیونکہ ان لوگوں کو جھوٹ بولنے سے شرم ہی نہیں آتی. اس کا اصل مذہبی جھوٹ پہ قائم ہے. اصل مسئلہ یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ میں نے ان کو 6 مہینے سے بہت سے عرصے پہلے پچھلے سال 2024 میں ان کو چیلنج کیا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کون ہے, اس موضوع پہ مجھ سے مناظرہ کرو. کیا اس میں ازواج شامل ہے یا نہیں؟ اس نے جواب نہیں دیا کہ میں مناظرہ کروں گا نہیں کروں گا. اگر نہیں کروں گا تو وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ بتا دیں کہ اللہ یاری توہین کرتا ہے, اللہ یاری جاہل ہے, اللہ یاری ایجنٹ ہے. کوئی وجہ تو بتا دو نا کہ کیوں مناظرہ نہیں کریں گے اس موضوع پر, حالانکہ اس موضوع پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تخصص ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ ابھی میں نے ان کو چیلنج دیا کہ امامت, دیکھیں میں نے تو تسلیم کبھی نہیں کیا تھا کہ ان سے امامت کے موضوع پہ میں نے پہلے کہا کہ میں نے قبول کیا. میں نے کہا شرائط مناظرہ تسلیم کرتا ہوں, شرائط پہ گفتگو کریں, ان کی شرائط منظور ہے. حالانکہ میں ان کی شرائط کو دیکھا بھی نہیں ہے نا, انہوں نے بھی سنا ہے. میں نے کہا منظور ہے, وہ دریا دلی کی وجہ سے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ شرائط مناظر موضوع مناظرہ ایک ہے, کیونکہ ان کا سیرہ ہمیشہ رہا ہے جھوٹ بولنا. کیونکہ جھوٹ کے بغیر ان کا مذہب تو چلتا ہی نہیں ہے نا. اصل شروع ہی دن سے خلافت ہی جھوٹی, سب کچھ ان کی جھوٹی ہے. تو عرض یہ ہے ان سے کہ دیکھو اچھی طرح سے سن لو شیخ صاحب, ہمارا ادعا ہمارے نزدیک, ہمارے تحقیق کے مطابق, پورے عالم اسلام کے علماء کے نزدیک, اہل حدیث ابن تیمیہ کے ماننے والے, احمد ابن حنبل کے ماننے والے, بخاری مسلم کے عقائد پہ, اہل حدیث کے عقائد پہ چلنے والے سب ہندوؤں کی طرح مشرک ہیں. آپ کے رب میں اور کرشنا میں فرق بالکل نہیں ہے. آپ ہندو سے بدتر مشرک ہے, کیونکہ ہندو جو ہے اسلام کے روپ میں اپنے شرک کا ادعا نہیں کرتے. آپ مسلمانوں کے روپ میں, اہل قبلہ کے روپ میں
कुरान और सुन्नत के रूप में मुसलमानों को आप मुशरिक कहते हो और आपके रब जो है वही हिंदुओं का कृष्णा। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਮਨਾਜ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਾਬਲ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਫਿਰਕਾ ਜਨਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਟਨਾ ਟਨ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੌਹੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਜ ਉਮਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਗੇ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਰਸਾਲਤ ਮਾਫ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਾਮੀਨ ਪਏ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਉਤਾਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਲਾ ਪੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਿਹਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਦਰੂਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਡ ਕਰ ਛੜੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬੰਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਅਕਾਬਰੀਨ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ ਬਸ ਉਹੀ ਜੇ ਮੰਨੀ ਜਾਓ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਉਂਝ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ ਜਾਓ। ਉਹ ਢੀਠਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਬਿੱਲੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਯਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ। हमारे ये इद्दा है और हम साबित करेंगे। तो क्योंकि शेख साहब दोबारा अर्ज करता हूं, क्योंकि तौहीद इमामत से ज्यादा अहम है। तौहीद इमामत से ज्यादा अहम है। पहले तौहीद पे मुनाजरा होगा आपसे, फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन है, क्या उसमें अज़वाज शामिल है, उस मौजू पे मुनाजरा होगा, और तीसरे मरहले पर इमामत मनसूस मिन अल्लाह पे आपसे गुफ्तगू होगी। अगर मैंने इमामत मनसूस मिन अल्लाह पर तीसरे नंबर पर आपसे मुनाजरा नहीं किया तो मेरा वादा है सब लोगों के सामने कि मेरे जितने चैनल्स हैं उनके पासवर्ड आपके नाम, जब मैं सोशल मीडिया में मेरे जितने मेहनत है 15-20 साल से वो सब आपके नाम ले उठा के ले जाओ। तो ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन पहले तौहीद पर, फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन है, और उसके बाद मनसूस मिन अल्लाह पे गुफ्तगू होगी आपसे। मैंने 2 मिनट तकरीबन 3 मिनट लिए, अब आपका टाइम है, बिस्मिल्लाह करें। ਵਾਹ ਮੁੱਲਾ ਵਾਹ, ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਬਾਜ਼ ਮੁੱਲਾ ਲੈ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਕਰ ਜਾਵੇਂ ਔਰ ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਤੀਸਰੇ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਨਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੇਰੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਚੈਨਲ ਚੂਨਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਆਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਫਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਜਨਾਬ ਜੀ ਜਿੰਜ ਉਹ ਲਾਡਲੀ ਬੁੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਡਲੀ ਬੁੱਢੀ ਬਣ ਕੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਯਈ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਫਸਾਦ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ 3-3 ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਨੇ ਫੌਰਨ ਹੀ ਆਖਿਆ 3-3 ਮਿੰਟ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਫਸਾਦ ਹੀ ਪਾਏਗਾ ਇਹ ਮੌਲਵੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अब बात इन्होंने की है पहले नंबर पे मैं तौहीद पे बात करूंगा, फिर अहले बैत पे, फिर इमामत के। इसका मतलब ये है कि तुम मान गए हो कि इमामत का दर्जा तुम्हारे यहाँ अहले बैत से नीचे है। आप जिस तरह मुझे कह रहे हो कि पहले नंबर पे तौहीद के ऊपर बात होगी, क्या आपके यहाँ इमामों का मानना और बीवियां अहले बैत है ना मानना, क्या ये तुम्हारे यहाँ इमामत से आला दर्जे का है? जब जिस तरह तुम अगरचे इमामत को आला दर्जे का मानते हो लेकिन दूसरे नंबर पे अहले बैत के ऊपर तुम बात करना चाह रहे हो, क्यों भाग रहे हो भाई तुम अपने अकीदा इमामत से? क्यों भाग रहे हो? हमने जाफर काज़मी को ये मौजूए मुनाजरा और ये शराइत मैंने भी भेजी हुई है, शाहिद अंसारी साहब ने भी भेजी हुई है और हमारी ये बात उसके साथ तयशुदा है। या तो जाफर अंसारी को अपने पैनल से निकाल दो और उसको झूठा कह दो और उसको गलत कह दो, बाहर निकाल फेंको, और अगर आपने उनको अपने सामने रखा हुआ है तो उसकी बात को कबूल करो, तस्लीम करो। अब आप कह रहे हैं, आपने शुरू में पूछा अहले बैत पर क्यों नहीं कर रहे, मैं तुमसे पूछता हूं तुम अकीदा इमामत पर क्यों नहीं कर रहे? आप कहते हो कि मेरा अहले बैत पे तखस्सुस है, मैं कहता हूं तेरा इमामत के मौजू पे तखस्सुस है, तुम अकीदा इमामत को क्यों छोड़ रहे हो? अपने अकीदा इमामत पर आओ ना। तुम कहते हो शराइत लिखी हुई मैंने मान ली है, जनाब उन शराइत के साथ साथ उससे पहले मौजूए मनाजरा भी लिखा हुआ था, आप उसके बारे में बात करो। और जो आप बात कर रहे हो हिंदू का रब ऐसा है, मुशरिकों का रब ऐसा है, यहूदियों का रब ऐसा है, इस तरह की बात कर रहे हो, मैं भी तुम्हारे अकीदा इमामत के बारे में बता दूंगा तुम्हारा इमाम कैसा है। तुम्हारे नजदीक इमामत की जो शराइत हैं वो तो रब से बढ़कर हैं, तुम्हारा अकीदा इमामत कुफरिया शिरकिया अकीदा इमामत बन जाता है और तुम्हारा अकीदा इमामत भी तौहीद के खिलाफ है। हम इसीलिए तो कह रहे हैं पहले अकीदा इमामत पर आए, हम तुम्हें बताएंगे। तुम रब के भी गुस्ताख हो, नबियों के भी गुस्ताख हो, सहाबा के भी गुस्ताख हो,
اہل بیت کے بھی گستاخ ہو اور اماموں کے بھی گستاخ ہو. تم ہمارے سامنے پہلے اس عنوان پر بات کرو عقیدہ امامت پر, تاکہ تمہاری عقیدہ توحید والی بات بھی سمجھ آ جائے گی کہ تم رب کو عالم الغیب مانتے ہو یا اماموں کو عالم الغیب مانتے ہو, تم رب کے اختیارات زیادہ مانتے ہو یا اماموں کے اختیارات زیادہ مانتے ہو, تمہارے نزدیک رب تعالیٰ کا اقتدار زیادہ ہے یا اماموں کا اقتدار زیادہ ہے, تمہارے نزدیک امامت کے پاس زیادہ اختیارات ہیں یا رب تعالیٰ کے پاس زیادہ اختیارات ہیں. یہ بھی تمہارا عقیدہ توحید بھی اس کے اندر آئے گا. مسئلہ امامت پر پہلے بات کرو, اس میں تمہارا عقیدہ توحید بھی آئے گا, عقیدہ رسالت بھی آئے گا, عقیدہ امامت بھی آئے گا, عقیدہ اہل بیت بھی آئے گا, توہین اہل بیت بھی آئے گا, یہ سارا کچھ آئے گا. اس وجہ سے آج ہم نے آپ کو بھاگنے نہیں دینا, آپ ہمارے عنوان پہ طے کریں اور عقیدہ امامت پہ تشریف لائیں. اوکے 3 منٹ ختم ہے, اب میری باری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, آپ نے دیکھا کہ میرے سارے ادعا صحیح ہیں. ان کے رب میں اور کرشنا میں اگر کوئی فرق ہوتا نہ تو فوراً مان لیتا. کہتا او شیو, یہ کتنی بڑی بے تمیزی ہے تمہاری, کتنا بڑا جھوٹ ہے, تم جھوٹے ہو. ہم تو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر رہے ہیں, آپ مشرک ہیں نا. یہ اس کو یہ کہنا چاہیے تھا, اس نے یہ تو نہیں کہا نا. اس نے بالکل پیچھے خالی کر دیا. حالانکہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ شیعوں کے نزدیک الوہیت, تو سب مسلمانوں کے نزدیک توحید جو ہے نبوت سے زیادہ اہم ہے. توحید نبوت سے زیادہ اہم ہے, نبوت جو ہے امامت سے زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے نا. اور امام جو ہے سب کو جانتے ہیں کہ امام یا خلیفہ, یہ حضرات کہتے ہیں کہ ابو بکر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے, ہم کہتے ہیں امام علی علیہ السلام جانشین ہے, اور سب انبیاء پہ افضل ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن یہ امامت کس لیے صحیح کہا, کیونکہ اللہ نے نصب کیا نا, اللہ نے نصب کیا, تو اللہ پہلے نمبر پر ہے. تو یہ تو سب پوری دنیا کو معلوم ہے. اب یہ ان کی جو باتیں ہیں نا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ امام علی علیہ السلام کو مانتے ہیں فلان فلان فلان, آپ اس کو اس مناظرے میں آپ ذکر کریں, جو امامت کے موضوع پہ جو مناظرہ ہوگا اس کو آپ ذکر کریں. لیکن یہ تو سب پوری دنیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے بھاگ رہا ہے بھائی, یہ کس طرح چالاکی سے چھابکی سے سب کے سامنے بھاگ رہا ہے موضوع. بھائی جب سب دنیا کو آپ مشرک کہہ رہے ہو, آپ وجہ کیا نا بتاؤ نا, وجہ تو بتاؤ کم از کم کہ آپ اس موضوع سے کیوں مناظرہ نہیں کرنا چاہتے. جب آپ کے اوپر اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے کہ آپ کے رب میں, ہندوؤں کے رب میں فرق ہی نہیں ہے, آپ کو کوئی غیرت نہیں ہے شیخ صاحب, آپ میں کوئی دینی حمیت نہیں ہے, آپ کو ابن تیمیہ کے مکتب, احمد ابن حنبل, بخاری مسلم, اہل حدیث کے مکتب کے بچانے کی کوئی فکر نہیں ہے کہ بھئی آپ غلط کہہ رہے ہیں, ہم مجسمہ نہیں ہیں, ہم میں اور ہندوؤں کے عقائد میں زمین آسمان کا. کیوں نہیں مانتا یہ شخص, کیوں نہیں مان رہا یہ شخص؟ کیونکہ میرے ادعا سب صحیح ہیں. وہابی مرے گا اسماء و صفات پہ مناظر نہیں کرے گا, اہل حدیث مرے گا اپنے رب کے صفات پہ گفتگو نہیں کرے گا کہ اس کا رب کیسا ہے, کبھی گفتگو نہیں کرے گا. کیونکہ اس کا رب جو ہے نا وہ کیا چیز ہے, وہ آسمان میں رہتا ہے, اس کی داڑھی ہے, وہ دھوتی پہنتا ہے, عجیب غریب چیز ہے, وہ ایک چیز ہے جی. ٹھیک ہے, وہ اتنا اس کی شکل بیانک ہے کہ کبھی اس پہ گفتگو نہیں کر سکے گا یہ شخص. اچھا, اب مجھ سے سوال کیا کہ اہل بیت اور امامت, کیا آپ اس کو اہل بیت علیہ السلام کو امامت سے زیادہ سمجھتے ہیں؟ یہ کتنا یہ شخص اس کا مطالعہ کم ہے, مطالعہ کتنا اس کا کم ہے. بھائی یہ سمجھتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اور امامت دو چیزیں. اور بھائی ایک بات یہ ہے کہ حدیث میں جو اہل بیت کا لفظ آیا, قرآن میں جو اہل بیت کا لفظ آیا, وہ ہمارے نزدیک ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے, یہ دو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جب ہم اہل بیت کی بات کر رہے ہیں امامت ہے اسے آ جاتا ہے, لیکن آپ جو کہتے ہیں نا اہل بیت میں ازواج شامل ہیں, تاکہ اس سے کیا کریں کہ اہل بیت میں جو ان کے فضائل ہیں, قرآن مجید میں جو ان کی تطہیر ہے اس میں ازواج کو بھی شامل کریں. ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ازواج اس میں خارج ہیں, اور اہل بیت آئے تطہیر میں, اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس میں ازواج خارج ہیں, اور وہ ائمہ ابرار علیہ السلام کے متعلق. تو یہ دو موضوع نہیں ہے, ایک موضوع ہے, لیکن وہ مختلف جہاد سے دو موضوع بنتے ہیں. اور میرے دوستو, یہ بہت ہی زبردست کام ہو گیا ہے کہ 3-3 منٹ دا جڑا نا انہوں نے کوئی سیشن آپس چ رکھ لیا ہے. کم از کم ہن مچھی بازار نہیں بنے گا, ایک دوے دی گل سنی جائے گی, وچ ایک دوے نو روکیا ٹوکیا نہیں جائے گا. اور ایک اور جڑا کام ہے سارے تو بڑا جڑا خوبصورت کام ہے کہ اللہ یاری نو جس ٹائم کوئی بندہ سن لیندا ہے, اور ساڈے جس ٹائم سنت وال جماعت دے علماء آ کے بہندے نے, گفتگو کردے نے, تسی یقین مان لو 1400 سالاں تو اے حکومتی اسلام جڑا لئی پھردے سن نا مولوی, اے بالکل ایکسپوز ہو گئے نے. جوان بچے جڑے نے اگر تھوڑا تھوڑا غور فکر کر لین, انہاں نو سمجھ آ جائے گی کہ اے مولوی کنا فریب کردے نے, جھوٹ بولدے نے. دیکھ لو نا تواڈے سامنے 2 مولوی بیٹھے نے اور گفتگو کردے نے پے, ایک بندہ صرف الزام لاندا ہے. او جڑے ٹاپک تے اے الزام لاندا ہے پیا, جس ٹائم تسی اللہ یاری دی اودے تے گفتگو سنو گے تانوں سمجھ آ جائے گی کہ ساڈے سنت وال جماعت والے کس قدر اے فریب کردے نے. اور عام جڑے سادے لوگ ہوندے نے جڑے انہاں مولویاں تے اعتبار کر لیندے نے, جس طرح کوئی بندہ فروٹ تولدا ہے پیا تے او سیب تولن ڈیا
ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰੇ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੇਬ ਦੇ ਕੱਢ ਲਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਣੇ ਪਾ ਦੇਗਾ, ਫਿੱਸੇ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬੇਈਮਾਨ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਦਾ ਡਾਲਡਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੌਫ ਹਰਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਦੇ ਇਸ ਲਈ ਆਨਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੀਨ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਗ੍ਰਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦੇ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦਿਓਬੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦਰਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲੀਫੇ ਮਨਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰੂਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਲਾਣਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਜ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਇੰਤਹਾਈ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਖਿਦਮਤ ਹੁਣਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।